ناظرین، جب مسلمانوں نے ایران کی ساسانی سلطنت کا خاتمہ کر کے ایران کے بادشاہ کو قتل کر دیا تو مال غنیمت میں باقی قیدیوں کے ساتھ ساتھ شاہ کسریٰ کی 3 شہزادیاں بھی شامل تھیں۔ وہ مدینہ منورہ پہنچے تو عرب کے مشہور اور مالدار لوگ ان قیدیوں کو خریدنے لگ گئے۔ سب قیدی فروخت ہو گئے اور ان کی رقم بیت المال میں جمع کر لی گئی، لیکن شاہ ایران کی شہزادیاں ابھی تک موجود تھیں۔ خلیفہ نے ان شہزادیوں کو فروخت کرنے کا اعلان کیا تو حضرت علی علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ شہزادیوں کی اس حالت زار پر ان کا دل بھر آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، شہزادیوں کے ساتھ دیگر لڑکیوں جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ خلیفہ کہنے لگے، پھر آپ ہی ان کے بارے میں مشورہ دے دیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ان کی خوب بھاری قیمت لگائی جائے اور ان کو اختیار دیا جائے کہ یہ اپنے من پسند شخص کا انتخاب کر لیں۔ شہزادیوں کی قیمت لگنا شروع ہوئی اور قیمت بڑھتی چلی گئی۔ آخر لوگ بولی دینے سے رک گئے۔ لوگ خاموش ہو کر چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں ان کی قیمت ادا کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے پھر گراں ترین قیمت ادا کی جو بیت المال میں جمع کر لی گئی۔ پھر ان شہزادیوں کو حق انتخاب دے دیا گیا۔ ان تینوں شہزادیوں نے قریش کے 3 نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ یہ سب نوجوان سردار اور مرد میدان تھے۔ ان میں سے ایک نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، دوسری نے حضرت محمد بن ابی بکر کو، اور تیسری شرم و حیا کی پے کر نگاہیں نیچی کر کے اٹھی اور چند قدم چل کر اپنا ہاتھ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف کرنے لگی۔ یہ شہزادی شاہ کسریٰ و ایران کی بیٹی شہربانو تھی، جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو چنا تھا۔ شہزادی کے اس انتخاب پر حضرت علی علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ اپنے صاحبزادے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے عبداللہ، مبارک ہو، تم اس کے ذریعے روئے زمین پر سب سے بہترین اولاد کے باپ بنو گے۔ ناظرین، شہزادی شہربانو کو حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ہمراہ گھر لے آئے۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 30 یا 31 برس تھی اور آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ چند دن کے بعد شہزادی مسلمان ہو گئی اور پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شادی شہزادی شہربانو سے کر دی گئی۔ شہربانو کو امید تھی کہ خداوند متعال حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جس کے سامنے عرب و عجم کے تمام انسان بیک وقت عقیدت و محبت کی نگاہیں خم کر دیں گے۔ اس لیے وہ بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی تھی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور امام حسین علیہ السلام کے گھر میں شہربانو کے بطن سے ایک چاند سا خوبصورت بچہ پیدا ہوا جس کا نام علی رکھا گیا۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاں حضرت لیلہ بنت ابی مرہ کے ہاں ایک اور لڑکا بھی تھا جس کا نام علی تھا اور جو بعد میں علی اکبر کے نام سے مشہور ہوا۔ شہربانو کی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی اپنے فرزند کا نام علی رکھے۔ امام علی مقام نے بھی اس کی تجویز کو پسند کیا اور پھر یوں ہی شہزادہ علی امام سجاد زین العابدین کے نام سے مشہور ہوا۔ امام زین العابدین کی ولادت باسعادت بعض روایات کے مطابق 15 جمادی الاول اور بعض روایات کے مطابق 15 جمادی الثانی کو ہوئی۔ آپ کا سال ولادت 38 ہجری تھا اور اس وقت ان کے دادا حضرت علی علیہ السلام مسند خلافت پر فائز تھے۔ ناظرین، حضرت امام سجاد علی اوسط حسن و جمال میں لاسانی تھے لیکن کمزور اور ناتواں پیدا ہوئے۔ نگاہوں میں لطیف قسم کی چمک تھی، معلوم ہوتا تھا کہ آنکھیں غم سے بجھی ہوئی ہیں۔ نگاہوں کی یہ شکستہ حالت آنے والے المناک حادثات کی خبر دے رہی تھی۔ حضرت علی ابن حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کی والدہ شہربانو کو شدید بخار ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے تیمارداری اور علاج کرنے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شہربانو اسی دوران سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ والدہ مائدہ کے وصال کے بعد علی اوسط امام حسین علیہ السلام کے ایک کنیز ام ولد کے سپرد کر دیے گئے، جنہوں نے امام سجاد کو اپنا دودھ پلایا اور پرورش کی ذمہ داری لی۔ ایک عرصے تک ان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی حقیقی ماں وفات پا چکی ہے، چنانچہ وہ اپنی رضائی ماں کو امی کہہ کر پکارتے تھے اور وہ اسے بیٹا کہتی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے تو محسوس کیا کہ عام طور پر ماؤں کا جو رویہ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، میری والدہ کا معاملہ اس شفقت و عنایت میں بہت آگے ہے، حتیٰ کہ جب دونوں کا کھانا تیار ہو کر آتا تو آپ کی رضائی والدہ غور سے کھانے کو دیکھتی اور پھر اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہ لگاتی جب تک بچہ اپنا من پسند کھانا ان میں سے کھا نہ لیتا۔ بچے نے شدت سے اس امر کو محسوس کیا
اور کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ماں نے کھانا کھانے کے لیے بلایا، گھر والوں نے بھی اصرار کیا، لیکن امام سجاد نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ گھر والوں نے وجہ پوچھی تو اب کہنے لگے، یہ ادب و تہذیب کے خلاف سمجھتا ہوں کہ جس کھانے پر میری ماں کی نظر پڑ چکی ہے میں وہ کھانا ماں سے پہلے کھا لوں۔ ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی چیز میری ماں کو پسند ہو لیکن وہ میری خاطر اسے نہ کھا رہی ہو۔ ایسی صورت میں میرا اس چیز کو کھانا صریح طور پر ماں کی نافرمانی کرنا ہوگا۔ ناظرین، پھر خاندان کے دوسرے افراد اور چچیرے بھائیوں کے ہمراہ ان کے قدم مسجد نبوی کی طرف اٹھنے لگے۔ جب آپ کی عمر 10 سال ہوئی تو قرآن و حدیث کی تشریحات سے کان آشنا ہونے لگے۔ اپنے والد ماجد امام حسین علیہ السلام اور دیگر اصحاب کرام اور تابعین کرام کی مجالس میں آمد و رفت ہونے لگی۔ ناظرین، سن 57 ہجری میں آپ کی شادی آپ کے چچا حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہزادی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ آپ کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام زیادہ مشہور ہوئے۔ پھر واقعہ کربلا 10 محرم سن 61 ہجری کو پیش آیا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور 8 ذوالحجہ سن 60 ہجری کو جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حج کو عمرہ سے بدل کر کربلا جانے لگے تو امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کربلا آنے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے آپ انتہائی بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ 10 محرم کو بھی غشی کی حالت طاری تھی۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام اس قابل نہ تھے کہ میدان کربلا میں جا کر شہادت کے رتبے پر فائز ہوتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے 61 ہجری میں عاشورہ کے دن امامت کی عظیم ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر سنبھال لیں۔ 10 محرم کی شام کو یزیدی فوج نے اہل بیت اطہار کے تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ تمام خواتین ایک خیمے سے دوسرے خیمے منتقل ہوتی رہیں۔ بالآخر امام وقت کے حکم پر اپنے آپ کو بچانے کی خاطر خاندان رسول کی پاک بیویاں خیموں سے باہر آ گئیں، اور اس کے بعد تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ ناظرین، پھر 11 محرم الحرام کے دن سادات اہل بیت کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا، اور امام زین العابدین کے گلے میں لوہے کا توق، ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پہلے کوفہ اور بعد میں دمشق روانہ کیا گیا۔ تمام شہداء بشمول حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک نیزوں کی نوکوں پر ساتھ ساتھ روانہ کیے گئے۔ ناظرین، خاندان رسالت کا یہ قافلہ 16 ربیع الاول سن 61 ہجری کو دمشق پہنچا۔ عورتوں اور بچوں کو رسیوں میں باندھا ہوا دربار یزید پلید میں پیش کیا گیا۔ تقریباً 1 سال کے طویل عرصے میں سفر اور قید کی مشکلات جھیل کر آپ علیہ السلام 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ پھر تمام عمر خاندان رسالت کی شہادت اور نبی علیہ السلام کی آل پاک کی بازار شام اور کوفہ میں کی گئی بے حرمتی پر گریہ کرتے رہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی زیادہ تر زندگی عبادت اور گریہ میں گزری۔ وہ تمام ارشادات جو آپ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ تمام اعمال جو آپ نے انجام دیے، اور جو دعائیں آپ کے لب مبارک سے ادا ہوئیں، اور وہ مناجات اور راز و نیاز کی باتیں آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہے، جسے صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ کو کہاں پر سب سے زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تو آپ آہ بھرتے اور فرماتے، الشام، الشام، الشام۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام کے بعض خطبات میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد کوفہ میں آپ نے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی اور پھر نبی علیہ السلام پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد کہا، اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، مگر جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں علی ابن حسین ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے ساحل فرات پر پیاسا ذبح کر دیا گیا ہے اور بغیر کفن و دفن کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ لوگو، میں اس کا فرزند ہوں جس کی بے حرمتی کی گئی، جس کا سامان لوٹ لیا گیا، جس کے اہل و عیال مقید کر دیے گئے، اور میرے بابا حسین ابن علی کی شہادت میرے فخر کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، دمشق میں یزید کے دربار میں امام علی مقام امام زین العابدین نے جو مشہور خطبہ دیا، اس کا ایک حصہ کچھ یوں تھا: میں پسر زمزم و صفا ہوں، میں فرزند فاطمہ الزہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن سے ذبح کیا گیا، میں اس کا لخت جگر ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ قیامت کے دن ہمارے دوست خیر و سحراب ہوں گے اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ یزید ابن معاویہ گھبرا گیا اور اس نے فوراً مؤذن کو کہا،
اذان دے تاکہ امام زین العابدین علیہ السلام خاموش ہو جائیں۔ اس وقت نہ اذان کا وقت تھا نہ نماز کا، مگر یزید کے حکم پر اذان شروع ہوئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب مؤذن نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو حضرت علی ابن حسین علیہ السلام رو پڑے اور کہنے لگے، اے یزید، تو بتا کہ محمد تیرے نانا تھے یا میرے نانا ہیں؟ یزید علیہ اللعن نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نانا ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کہنے لگے، پھر تو نے کیوں اہل بیت کو شہید کیا؟ یہ سن کر یزید یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک اور خطبہ بھی مشہور ہے جو آپ نے مدینہ واپس آنے کے بعد دیا تھا۔ ناظرین، جب امام زین العابدین علیہ السلام روض رسول پر پہنچے تو قبر انور پر گال رگڑ کر چند اشعار پڑھ کر فریاد کی، جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا: اے نانا، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، اے تمام رسولوں میں سے سب سے بہتر نانا، اے نانا، آپ کے محبوب حسین کو شہید کر دیا گیا اور آپ کی نسل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اے نانا، میں رنج و علم کا مارا آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے قید کیا گیا اور میرا کوئی حامی اور مدافعت کرنے والا نہیں تھا۔ اے نانا، ہم سب کو اس طرح قید کیا گیا تھا جیسے لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اے نانا، ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے جن کو انگلیوں پر گنا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام کو گرفتار کر کے ملک شام پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ آپ کو مدینہ سے باہر ایک خیمے میں رکھا گیا اور چوکیدار بھی حفاظت کے لیے متعین کر دیا گیا۔ زہری کہتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ عبد الملک نے امام زین العابدین علیہ السلام کو گرفتار کر لیا ہے اور آپ کو مدینہ منورہ سے باہر ایک خیمے میں رکھا ہے تاکہ آپ کو دمشق لے جایا جائے، تو میں عبد الملک کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا، تو نے امام زین العابدین علیہ السلام کو گرفتار کیوں کیا ہے؟ وہ تو تیری حکومت کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، وہ تو اللہ والے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا انہیں کسی سے مطلب نہیں۔ اس کے بعد عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ بنی عبد المطلب کو تنگ کرنے اور ان کا خون بہانے سے تمہیں اجتناب کرنا چاہیے۔ عبد الملک نے لکھا کہ میں نے دیکھا ہے ابو سفیان اور بنی عرب کی اولاد نے بنو ہاشم کو ستایا اور انہیں تکلیف دی تو وہ دنیا میں زیادہ دیر تک نہیں رہ پائے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف اولاد عبد المطلب پر ظلم کرنے سے روک دیا۔ عبد الملک کے زمانے میں امام زین العابدین نے حکومت وقت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کی تھی، چونکہ عوام اپنی روحانی تسکین کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ہر وقت آتے رہتے تھے، اس لیے وہ آپ کی مقبولیت سے خائف تھا۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات صبر و رضا کا ایک نمونہ تھی جس کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، اسی طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے دشمنوں کو معاف کرتے رہے۔ حضرت مختار سقفی نے جب اعلان کیا کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان تمام سے بدلہ لیا جائے گا، یہ سن کر لوگ خوف کے مارے روپوش ہونے لگے۔ ان میں سے سنان بن انس نامی ایک شخص تھا جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کا مدعی تھا اور وہ روپوش ہو کر جنگلوں اور صحراؤں میں اپنی جان چھپاتا پھرتا تھا۔ ایک دن بھوک پیاس کی شدت میں پانی اور خوراک کی تلاش میں تھا کہ اچانک صحرا میں کچھ خیمے نظر آئے اور وہ اس طرف بڑھا اور ایک خیمے کے نزدیک پہنچا۔ خیمے کا پردہ اٹھایا ہی تھا کہ بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ خیمے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے تھے جو سفر حج کے سلسلے میں لگائے گئے تھے۔ سنان نے اسی خیمے کا پردہ اٹھایا تھا جس میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فوراً خادم کو اس کے پیچھے دوڑایا۔ جب خادم اسے واپس لایا تو آپ نے پوچھا، اے شخص، تم آئے ہی تھے اور بھاگ کھڑے ہوئے، تم کو یہاں آنے سے کس نے روکا یا کسی نے کچھ کہا؟ تم کس لیے آئے تھے؟ بیان کرو۔ اس نے جواب دیا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، بھوک اور پیاس سے خیمے دیکھ کر آیا تھا تاکہ کھانا اور پانی مل سکے۔ آپ نے اسے 3 دن مہمان رکھا۔ تیسرے دن اشرفیوں کی تھیلی زاد راہ کے لیے دے کر رخصت کیا تو وہ کہنے لگا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تمہیں اسی وقت پہچان لیا تھا جب تم نے ہمارے خیمے کا پردہ اٹھایا تھا۔ کیا تم سنان بن انس نہیں ہو جس نے میرے نوجوان بھائی حضرت علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری تھی اور اس کے بعد اس برچھی کو فخری انداز میں ہوا میں لہرایا تھا؟ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، سنو، وہ تمہارا کردار تھا اور یہ ہمارا اخلاق ہے کہ ہم دشمنوں کو بھی قدرت رکھنے کے باوجود کچھ نہیں کہتے۔ غرض یہ کہ امام زین العابدین بہت بڑے صابر تھے، تمام زندگی مصائب برداشت کیے، لیکن کسی موقع پر کسی کے سامنے کبھی بھی شکوہ و شکایت نہیں کی، بلکہ صبر و رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام زندگی بسر فرمائی۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام بہت عابد اور
زاہد تھے۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آپ کو کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین کہا جاتا ہے، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ آپ علیہ السلام ایک دن اور رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ شواہد النبوت کے صفحہ نمبر 311 میں درج ہے کہ آپ زین العابدین علیہ السلام کے نام سے یوں مشہور ہوئے کہ ایک رات آپ نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان ایک سام کی شکل میں ظاہر ہوا تاکہ وہ اس ہیبت ناک شکل سے آپ کو عبادت سے دور رکھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، یہاں تک کہ سانپ نے آپ کی پاؤں کا انگوٹھا اپنے منہ میں ڈال لیا، لیکن آپ نے پھر بھی کوئی توجہ نہ فرمائی۔ اس نے آپ علیہ السلام کے انگوٹھے کو نہایت سختی سے کاٹا، جس سے آپ کو بہت درد محسوس ہوا۔ اس پر بھی آپ نے نماز قطع نہ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر منکشف فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ آپ نے اسے برا بھلا کہا اور پھر کہا اے ذلیل و کمینے دور ہو جا۔ جو ہی سانپ دور ہوا تو آپ کھڑے ہو گئے تاکہ درد ختم ہو جائے۔ اسی اثناء میں آپ نے یہ آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں۔ ناظرین، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگا تمہیں نہیں معلوم میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں؟ امام زین العابدین ایک مرتبہ جس کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے اسی میں آگ لگ گئی۔ آپ اس وقت حالت سجدہ میں تھے۔ لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، کمرے میں آگ لگ گئی ہے، لیکن آپ نے سر تک نہ اٹھایا یہاں تک کہ آگ بجھا دی گئی۔ آپ علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد دریافت کیا کہ کیا بات ہے، لوگوں نے کہا آگ لگ گئی تھی، ہم نے بجھا دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بڑی آگ نے مجھول کر رکھا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے کنیز سے آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں تفصیل سے بات کروں یا مختصراً؟ سائل نے کہا مختصر طور پر بات کرو۔ اس نے کہا امام زین العابدین کے لیے کبھی بھی دن کے وقت کھانا نہیں لائی، یعنی آپ دن میں ہمیشہ روزے سے ہوتے تھے، اور رات کو کبھی آپ کے لیے بستر نہیں کیا، یعنی تمام رات عبادت میں رہتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا، اہل مدینہ گھبرا گئے، آخر کار اس بچے کو کنویں سے نکال لیا گیا۔ آپ علیہ السلام اس عرصے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تو فرمایا مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں تو اپنے رب سے مناجات کر رہا تھا۔ ناظرین، مشہور تابعی طاؤس بن کیسان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رات کو حجر اسود کے قریب امام زین العابدین علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے بہت طویل سجدہ کیا۔ میں نے سوچا آپ اہل بیت نبوت میں سے ہیں، سنتا ہوں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام ایک دعا پڑھ رہے تھے۔ طاؤس بن کیسان علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ اللہ رب العزت کی قسم، جب بھی مجھے کوئی مشکل درپیش آئی میں نے وہ دعا مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری مشکل کو حل کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نماز ادا فرما رہے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا مولا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو آپ کے لیے اور آپ کے عقیدت مندوں کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر آپ ہر وقت عبادت اور نماز میں مصروف کیوں رہتے ہیں؟ ہر وقت آپ نے اپنی ذات کو عبادت اور ریاضت کی مشقت میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ اگر آپ میانہ روی اختیار کر لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اے رسول اللہ کے صحابی، آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عبادت فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک کو ورم ہو جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور آپ عبادت میں اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ تو معصوم ہیں، آپ کو عبادت کی اتنی کیا ضرورت ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت جابر بن عبداللہ سے فرمایا اے رسول خدا کے صحابی، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں اس خدا کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، لہٰذا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں میانہ روی اختیار نہیں کر سکتا۔ ناظرین، کتاب شواہد النبوت کے صفحہ نمبر 312 پر درج ہے کہ ایک رات ایک سائل کہہ رہا تھا دنیا کے وہ زائد کہاں ہیں جو آخرت کی طرف راغب ہیں؟ اسی دوران جنت البقیع کی طرف سے ایک نظر نہ آنے والے شخص کی آواز سنائی دی کہ وہ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مشہور تابعی سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے زیادہ کسی کو پرہیزگار نہیں دیکھا۔ حضرت سفیان بن عینیہ سے روایت ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے حج کے لیے احرام باندھا تو اچانک آپ کا رنگ زرد ہو گیا اور جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ علیہ السلام لبیک نہ کہہ سکے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟
فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ اگر لبیک کہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے تو پھر میرے لبیک کہنے کا کیا فائدہ۔ عرض کیا گیا لبیک کہنا تو ضروری ہے، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے لبیک کہا اور بے ہوش ہو کر سواری سے نیچے گر پڑے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جیسا عبادت اور زہد و تقوی کے میدان میں کوئی نہیں تھا، اسی وجہ سے آپ کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اور کثرت سجدہ کی وجہ سے آپ کو سجاد کہا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین اخلاق حسنہ کے مقام انتہا پر فائز تھے کہ دشمن نے بھی امام زین العابدین کے بلند اخلاق کا اعتراف کیا۔ سفیان بن عینیہ کا بیان ہے کہ ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا تم میرے ساتھ اس کے پاس چلو، میں اسی وجہ سے آپ کے ساتھ چلا کہ آپ اس شخص پر ناراض ہوں گے۔ لیکن امام زین العابدین جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے فرمایا اے شخص، جو کچھ تم نے میرے متعلق کہا اگر سچ ہے تو خدا تعالیٰ مجھے بخش دے، اگر تم نے غلط کہا تو خدا تعالیٰ تجھے بخش دے۔ پھر آپ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے تو ایک آدمی آپ سے ملا، اس نے آپ علیہ السلام کے خلاف ہاتک آمیز کلمات استعمال کرنے شروع کر دیے۔ آپ علیہ السلام کے غلام اور موالی اور دیگر لوگ اس کو پکڑنے لگے تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس شخص کو فرمایا تمہیں ہمارے ساتھ کوئی کام تھا جو پورا نہیں ہو سکا۔ وہ شخص یہ سن کر نادم و پریشان ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اسے ایک قیمتی چادر اور 5000 درہم دے دیے۔ یہ لینے کے بعد اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ ناظرین، سخاوت میں بھی امام زین العابدین علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں عمدہ قسم کے انگور آئے۔ آپ کی رضائی والدہ ام ولد نے انگور خریدے اور افطار کے وقت آپ کے پاس لائی۔ آپ ان کی طرف ہاتھ بڑھا ہی رہے تھے کہ دروازے پر ایک سائل آیا۔ آپ نے کنیز کو کہا کہ یہ سائل کو دے دو۔ کنیز نے عرض کیا کہ کچھ آپ رکھ لیں، بقایا سائل کو دے دیتی ہوں۔ آپ فرمانے لگے نہیں، یہ تمام ہی سائل کو دے دو۔ کنیز نے دوسرے دن پھر بازار سے انگور خریدے اور افطار کے وقت پھر امام کی خدمت میں پیش کیے۔ اتفاقاً پھر سائل آ گیا تو آپ نے کنیز کو فرمایا کہ تمام انگور سائل کو دے دو۔ تیسرے دن پھر کنیز نے انگور منگوائے اور بوقت افطار امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اس مرتبہ سائل نہ آیا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے انگور کھائے اور فرمانے لگے الحمدللہ، ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کا یہ حکم تھا کہ ہر دن ایک بکرا ذبح کیا جائے، پھر اس کو پکایا جائے۔ جب گوشت پک جاتا تو خود دیگوں پر جھک کر دیکھتے، پھر بڑے بڑے پیالے منگواتے اور فرماتے کہ اس میں فلاں خاندان کے لیے ڈال دو، اس میں فلاں خاندان کے لیے ڈال دو، یہاں تک کہ دیگیں ختم ہو جاتی۔ پھر آپ کے لیے روٹی اور کھجور لائی جاتی، آپ وہی کھا کر رات بسر کر لیتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تک کھانا صدقہ نہ کر لیتے اس وقت تک خود نہ کھاتے تھے۔ یتیموں اور مسکینوں کو اپنے دسترخوان پر دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ ابو حمزہ سمال کا بیان ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام روٹیوں کا تھیلا اپنی پشت پر اٹھا لیتے اور صدقہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ پوشیدہ صدقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ سفیان بن عینیہ سے روایت ہے کہ ایک سرد رات میں جب بارش ہو رہی تھی، امام مسلم بن شہاب ظاہری نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ اپنی پشت پر آٹے کی بوری اٹھائے جا رہے تھے۔ عرض کرنے لگے اے رسول اللہ کے بیٹے، میرا غلام اٹھا لیتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا نہیں۔ پھر زہری کہنے لگے میں خود اٹھاتا ہوں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا سفر کا ارادہ ہے جس کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ زاد راہ خود محفوظ جگہ پر رکھ دو۔ پھر امام علیہ السلام نے امام زہری کو فرمایا تم اپنا کام کرو، مجھے چھوڑ دو۔ انسان کے سفر میں جو چیز اس کی نجات کا باعث بنے وہ خود اس کو سر انجام دے۔ کچھ دنوں کے بعد امام زہری نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ آپ فرما رہے تھے کہ میں نے سفر پر جانا ہے، تشریف نہیں لے گئے۔ آپ نے فرمایا وہ سفر نہیں جس کا تم گمان کرتے ہو، بلکہ سفر سے مراد موت کا سفر ہے، میں اس کی تیاری کرتا ہوں۔ ابن کثیر لکھتا ہے کہ محمد بن اسحاق نے کہا کہ مدینہ منورہ میں کئی گھرانے ایسے تھے جنہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا رزق کہاں سے آتا ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کا رزق آنا بند ہو گیا، پھر انہیں معلوم ہوا کہ ہمارا رزق تو امام حسین اور عابدین کے گھر سے آتا تھا۔ ابن کثیر یہ بھی لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین نے 2 مرتبہ اپنا تمام مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات کے بعد جب آپ کو غسل دیا گیا تو لوگوں نے آپ کی پشت پر کچھ آثار دیکھے۔ پوچھا یہ کیسے نشانات ہیں؟ کہ بتایا آپ رات کے وقت آٹے کی بوریاں پشت پر اٹھا کر پوشیدہ طور پر مدینہ منورہ کے گھرانوں میں پہنچایا کرتے تھے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو معلوم ہوا کہ آپ مدینہ کے 100
9 گھرانوں کی مستقل کفالت فرمایا کرتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے تقریباً 50,000 سے زیادہ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت امام سجاد زین العابدین اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ جنگل میں جا رہے تھے کہ اچانک ایک ہرنی آ گئی اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگی، اے ابن رسول، کل فلاں قریشی نے میرا بچہ اٹھا لیا ہے، میں نے اس کو کل سے دودھ بھی نہیں پلایا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس قریشی کو بلا کر کہا، یہ ہرنی شکایت کرتی ہے کہ تم نے اس کا بچہ اٹھا لیا ہے۔ یہ ہرنی اب مجھ سے درخواست کر رہی ہے کہ میں تجھے اس کا بچہ واپس کرنے کے لیے کہوں تاکہ وہ اسے دودھ پلائے۔ اس قریشی نے بچہ لا کر حاضر کر دیا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے دونوں کو چھوڑ دیا تو وہ ہرنی شور مچاتی چلی گئی۔ حاضرین نے دریافت کیا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، یہ کیا کہتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں جزاک اللہ خیرن کہہ کر دعا دیتی ہے۔ ناظرین، منہال بن عمر کہتے ہیں کہ میں حج کے دنوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کو ملنے گیا تو آپ نے مجھ سے خزیمہ بن کاہل اسدی کے متعلق پوچھا۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کوفہ میں موجود ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بددعائی کلمات کہے، اے اللہ اس کو آگ کی حرارت میں جلا دے۔ منہال بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں کوفہ واپس آیا تو معلوم ہوا کہ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی خروج کر چکا ہے۔ میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا۔ پھر ہم دونوں چل پڑے۔ مختار ایک جگہ جا کر کھڑا ہو گیا اور وہ اپنے ایک آدمی کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک خزیمہ بن کاہل اسدی کو پکڑ کر مختار کے سامنے حاضر کیا گیا۔ مختار نے کہا، الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تم پر مسلط کیا ہے۔ پھر مختار نے جلاد کو بلایا تاکہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے۔ اس کے بعد مختار نے اسے آگ میں جلانے کا حکم دیا تو اسے آگ میں پھینک دیا گیا اور خزیمہ بن کاہل اسدی آگ میں جل کر مر گیا۔ میں نے یہ واقعہ دیکھ کر سبحان اللہ کہا۔ مختار نے پوچھا، تم نے سبحان اللہ کیوں کہا؟ میں نے مختار کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ خزیمہ کے متعلق امام زین العابدین علیہ السلام نے یوں ہی فرمایا تھا جس طرح آج واقعہ ہوا۔ مختار یہ سن کر گھوڑے سے نیچے اترا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ پھر وہاں سے چلا تو میں ساتھ ہی تھا۔ راستے میں میرا گھر آ گیا۔ میں نے مختار کو اخلاقی طور پر ٹھہرنے کے لیے کہا تو مختار کہنے لگا، اے منہال، جب تو نے مجھے خود بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام زین العابدین علیہ السلام کے کلمات کو پورا کیا ہے تو میں آج کچھ بھی نہیں کھاؤں گا بلکہ شکرانے کا روزہ رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس کی توفیق بخشی کہ میں نے امام کی فرمائش کے مطابق خزیمہ کو سزا دی۔ ناظرین، صاحب شواہد نبوت نے یہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ جس اونٹنی پر امام زین العابدین علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے تو جس وقت آپ کی وفات ہو گئی تو وہ اونٹنی امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر کے سرانے آ کر بیٹھ گئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے آ کر دیکھا تو اونٹنی کو کہا کہ اٹھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے برکت دے، لیکن اونٹنی نہ اٹھی۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، وہ جا رہی ہے۔ اس کے بعد اونٹنی صرف 3 دن تک زندہ رہی اور پھر مر گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام اسی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ سے مکہ اور پھر مکہ سے واپس مدینہ منورہ سفر کرتے تھے اور راستے میں اونٹنی کو کبھی بھی چابک نہیں مارتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمایا، 5 آدمیوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، فاسق سے، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت پر بیچ دے گا، کیونکہ وہ لالچ اور طمع کرنے والا ہے جو لقمے کے حصول کے لیے تمہاری قیمت لگا دے گا۔ نمبر 2، جھوٹے شخص سے بھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ شراب کی مانند ہے، قریب کو بعید اور بعید کو تم سے قریب کر دے گا۔ نمبر 3، بخیل اور کنجوس سے بھی دوستی نہ رکھنا، کیونکہ وہ تمہیں اپنے مال سے اس وقت کاٹ دے گا جب تمہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ نمبر 4، احمق سے بھی میل جول نہ رکھنا، کیونکہ وہ تمہیں نفع پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچائے گا۔ نمبر 5، قطع رحم کرنے والے سے بھی میل جول نہ رکھنا، کیونکہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں اسے ملعون پایا ہے۔ ناظرین، امام زین العابدین کا یہ ارشاد کہ عافیت پر شکر کرنا صبر کرنے سے بہتر ہے، یہ عوام الناس کے لیے ہے جو صبر پر قائم نہیں رہ سکتے اور جو صبر کر سکتے ہیں، جیسا کہ خود امام زین العابدین علیہ السلام نے تمام زندگی میں صبر کر کے صبر کرنے کی مثال قائم فرمائی۔ ان کے نزدیک صبر کرنا شکر کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ صبر شکر سے اعلیٰ ہے اور صابر شاکر سے افضل ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات 94 ہجری میں ہوئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو ولید بن عبد الملک نے زہر دلوایا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی کل عمر 57 برس تھی اور وفات کا دن 18 محرم یا 25 محرم ہے۔ آپ علیہ السلام کو جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔